حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا، جنت میں کتنا عرصہ رہے اور ان کو کہاں اتارا گیا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج کی معلومات سے بھرپور ویڈیو میں آخر تک جڑے رہے، اور اس ویڈیو میں زندگی بدلنے والے وہ نصیحتیں بھی آپ سے شیئر کریں گے جو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو کیے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عساکر نے بسن ابی بن کعب سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے ستر کو چھپانے والا تھا۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے ستر کو چھپایا تھا وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ امام اوزاعی نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اسی طرح اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ بات کی جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دستمسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور شام کو اسبہان میں۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا۔ اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھلا دیا اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دے دیے۔ بس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحتیں کی اور کہا کہ اپنے نسلوں کو بھی یہ باتیں پہنچا دے۔ سب سے پہلے اس دنیا پر کبھی بھی مطمئن نہ ہونا۔ میں جنت میں مطمئن ہو گیا تھا جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ بیویوں کی خواہشات پر کبھی بھی عمل نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر عمل کر لیا تھا، یعنی اس کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا تھا، اس پر مجھے ساری مصیبت اٹھانا پڑی۔ بھی عمل کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرو۔ اگر میں نے پھل کھانے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیا ہوتا تو مصیبت نہ آتی، اور اہم امور میں مشورہ کر لیا کرو۔ اگر میں بھی فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ تو محترم ناظرین، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اعمال کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کے احکامات پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔